دوستو آپ خوش رہیں۔ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے کچھ دکھوں کو دور کرنا چاہیے جو ہمارے خود کے پیدا کردہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پر قبضہ نہ کرنا چاہیں، اس کو سانجھا سمجھ لیں تو اچھا وقت گزر سکتا ہے۔ ہوتا سب کچھ سمجھنے سے ہے۔ جیسے اگر آپ ایک گھر میں ہیں، جو بھی آپ کا حدود دربہ بن گیا ہے، اسی کے اندر بھی آپ کسی چیز پر قبضہ کرنا چاہیں گے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، تو آپ تکلیف میں رہیں گے۔ اس کے پاس سے بھی کوئی گزرے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ساری چیزیں نہیں ہوتی، چند چیزیں، جو چیزیں ہوتی ہیں بس اسی کو محسوس کرنا ہے آپ نے۔ اگر ایک گھر میں 4-5 فرد ہیں، گاڑی ہے، تو اس کو آپ یہ کہیں یہ میری ہے میری ہے، تو آپ نے سمجھ لینا میری میری کہہ کر خود کو پریشان کر دیا۔ اس لیے کل کو کوئی بھی تو اس پہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی اس کو لے جا سکتا ہے، تو آپ نے جلنے کا بندوبست جو کیا ہے میری کا کیا ہے کہ میرا قبضہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سرکاری ہوتی ہے، چند چیزیں میری بھی ہوتی ہے وہ جو محدود کی جاتی ہے، مگر اکثریت میں چیزیں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ جب انسان میری میری کرتا ہے تو خود تکلیفوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جس کو میری سمجھتا ہے اس کو بھی اگر خدا کی مخلوق سمجھ کے قبول کر لیتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جب انسان کو سمجھ آتی ہے میں نہیں تو میرا پھر کیا ہے، پھر سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ ایسے دیکھو کہ مثال کے طور پر ایک سورج ہے، سورج کو ہم بانٹ نہیں سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ جب سورج کے بارے میں سوال کریں گے، سوال سورج کس کا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کا ہے۔ کیوں کہیں گے؟ آپ بانٹ نہیں سکتے۔ جس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں، جس پر قبضہ کرنا چاہیں گے اسی کو کہیں گے یہ میرا ہے۔ تو میرا ہم کب کہتے ہیں؟ جس پر حکومت کرنے کے عادی۔ آسمان کس کا ہے؟ فوراً کہہ دیں گے رب کا، کیونکہ بانٹ نہیں سکتا۔ ستارے کس کے ہیں؟ رب کے۔ تو جو جو چیزیں آپ کو رب کی محسوس ہوں گی وہ یاد رکھنا وہ سب کی ہوتی۔ ہوا، زمین، آسمان، ستارے، بہت سارے پہاڑ، بہت ساری ایسی چیزیں، روشنی، جتنے بہت ایسے نظام ہے جو سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کا بس نہیں چلتا، یہ تو اسے بھی تقسیم کر دے کہ تمہیں سورج اتنی دیر کے لیے دوں گا، آپ کو چاند کی روشنی اتنی دیر کے لیے دیں گے۔ یہ بس میں نہیں ہے انسان کے نا۔ یہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ ذات میری ہے، یہ دنیا میری ہے، دولت میری ہے، زمین، یہ فلانی چیز میری ہے۔ حالانکہ جب یہ میری کہتا تو پریشان ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ سرکاری سمجھ لے تو اسے کوئی پریشانی نہیں۔ سرکار کی چیزیں ہیں، قدرت نے پیدا دی ہیں، اس کو استعمال کرتا ہوا، خود سراہ میں رہتا ہوا، سفر کرتا ہوا گزر جائے۔
اپنا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، سب کچھ تو رب نے بنایا ہوتا ہے، پھر میرا کیا ہے؟ ہم تو اپنے ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے، ہم تو اپنا ناک منہ کان بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ اس کا تو فرمانا وہ مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، تو پھر میں کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا سمجھو، پودے لگائے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، سارے خوشبو لیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا قریب ناک کر کے لے لیں، نہ پھول کو پرابلم ہے، نہ دنیا کو پرابلم ہے۔ جب ہم قبضہ کرتے ہیں کہ دوسرے کے پاس یہ ہوا نہ جائے، ہوا میں یہ اسمیل نہ جائے، خوشبو نہ جائے، تو یہ پابندیاں ہیں۔ دوستو، اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، یہ زمین و آسمان پر ہر شے کو اس کا سمجھ لے تو بہت آسان ہو جائے گی زندگی۔ ہم نے گھروں میں تنگیاں پال لی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرتے، بلکہ جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ قبضہ کرتے ہیں، یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی، حالانکہ جو گھر میں آ گیا ہے سب گھر اس کا ہے، سب گھر والے اسی کے ہیں، مگر ہم کسی کو اپنا ہمدرد نہیں بننا دینا چاہتے، ہم دکھوں میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ کہتے تم ادھر رہو، تم ادھر رہو، ادھر تم ادھر ہم، یہ تقسیم کاریاں بہت نقصان کر جاتی ہیں۔ اگر ہم کبھی غور سے تدبر کریں، باہر سے آنے والوں کو اپنا سمجھ لیں اور باہر سے آنے والا گھر والوں کو اپنا سمجھ لیں، تو یہی گھر دنیا میں امن سے انسان رہ سکتا ہے۔ یہ جو قبضہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میری کرسی، اس پہ کوئی دوسرا بیٹھے نا، اب میں بیٹھوں نہ بیٹھوں، مگر مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کوئی بیٹھ نہ جائے۔ تو یہ میری کہنے کے لیے مجھے کتنی بڑی پرابلم ہے کہ میں سوچتا ہوں اب میں وہاں نہ بھی ہوں پھر بھی سوچوں گا یار میری کرسی پہ نہ کوئی بیٹھ جائے۔ اگر یہ میں سمجھ لوں یار قدرت کا نظام ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، ابھی میں نہیں بیٹھ رہا تو کوئی بھی بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں۔ انسان بہت تنگ ہو چکا ہے، خود اپنے سر پر بوجھ اتنے زیادہ سوار کر لیے، اس کو پتہ نہیں زندگی کیا ہے۔ ہم آسانیاں لینا نہیں چاہتے، آسانیاں دینا نہیں چاہتے، ہم خود اپنی چیزیں ہی بوئی ہوئی ہمارے سر پر سوار ہو جاتی ہیں۔ کیوں پریشان رہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں چیزوں پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ جو اولاد ملتی ہے یہ رب نہیں دیتا؟ کیا آپ کو پیدا رب نہیں کرتا؟ کیا رزق رب نہیں پیدا کرتا؟ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ میں نے 2 روٹی کھا لی ہے باقی نہیں، کسی کو نہیں کھانے دینی؟ یار کھاتا جائے نا، ہمیں کیا، رب کا رزق ہے، رب کی دنیا ہے، مخلوق ہے، اس کو جینے کا حق ہے، ہم اسی میں خوش رہتے ہیں۔ اولاد ہو، شاگرد ہو، دنیا ہو، کوئی اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں کہ میرا تابع دار بن کر رہے، اور وہ بھی کیسا؟ دنیا کے مطابق، جس کو دنیا اچھا کہے۔ دنیا اچھا کہے گی تو مجھے خوشی ملنی ہے نا، جس کو دنیا اچھا کہتی ہے اس مطابق میرا تابع دار ہے، جس کو خدا کہتا ہے تابع دار اس کے مطابق بے شک ہونا ہو۔ تو یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کو راضی کر رہے ہیں، ہم تو ان بچوں سے بھی پیار نہیں کر رہے جو مخلوق خدا ہمارے پاس خدا نے دی تھی، پریم دیا تھا، وہاں سے پریم کرنا تھا، پیار کرنا تھا۔ ہم تو اسے ڈنڈوں کے سائے میں جینا سکھا رہے ہیں۔ یہ آیا ہمارے قبضے میں تو کہیں خوش ہو کے واپس نہ چلا جائے، یہ زندگی ہے۔ خوشیاں کہاں سے ملیں گی جب ہم نے ریالٹی، حقیقت کو ہی ضائع کر دیا؟ ہر انسان کو تو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو یار یہ دنیا پہ رہنے کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ تو دوستو تھوڑا سا اپنی لائف پہ تدبر کریں،
ایسا کچھ نہیں ہے. ہم برائی پریشانیوں کے بیچ بھی ہم خود ہی بو رہے ہیں. جس چیز سے پریشان ہوتے ہیں اسی سے ہی وابستگی رکھتے ہیں. ہمارے خیالوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں کہ پریشانی آئی ہے تو جائے نا. بابا نہ پریشانی کو روک سکتے ہیں، نہ غمی کو روک سکتے ہیں، نہ خوشی کو روک سکتے ہیں. جو آ رہا ہے اسے جانے دیں، گزر جانے دیں. جو دن آیا ہے یہ گزر جائے گا، جو گزر گیا یہ واپس نہیں آئے گا. نئی امنگیں نہیں پیدا کرے. ہر روز نیا دن آ رہا ہے، ہر روز نیا جنم ہو رہا ہے، ہر روز نئی تازہ ہوا آ رہی ہے. آپ نیا کچھ پانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ پچھلے کوئی چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی جائے، کیا وہ آپ کو سکون دیں گی؟ نہیں. آنے دو، نئی چیزوں کو آنے دو، نئی بہار کو آنے دو، ہر شے کو آنے دو، پیچھے والی کو گزرنے دو. آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو. یہ تو آپ پانی بھی ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ لیں گے، وہ بھی بدبو چھوڑ دے گا. آپ ایک ہوا کو کمرے میں بند کر دیں، کمرہ چاروں طرف سے بند کر دیں، وہاں بدبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ تبدیلی کیوں نہیں چاہتے؟ تبدیل کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کہ جو پہلے ہمارے وہاں پہ بچپن میں سما گیا ہے، کچھ نیا حاصل کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جو کچھ ماں باپ نے ٹھونک دیا ہمارے اندر، ہم نیا کیوں نہیں کچھ پانا چاہتے؟ آپ ماں باپ کھیتی باڑی کریں گے تو آپ کو لازمی کھیتی باڑی کرنی ہے. بھئی آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں. اس میں تو کبھی نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ فلانا زمیندارا کرتے تھے، کپڑا بیچتے تھے، کپڑا بناتے تھے، کچھ کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، مراسی تھے، مانگتے تھے، چودرا ہوا کرتے تھے. مگر جب ہم پڑھ لکھ کر کوئی ڈاکٹر انجینئر بنتے، وہاں تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے، کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں، اس وقت کہہ دیتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر کوالٹی والا ہے. تو کیا انسان بننے کے لیے وہی رسومات ہم جاری رکھیں گے، یا مسلم بننے کے لیے وہی رسومات ہم جاری رکھیں گے؟ ہمیں آگے بہتر سے بہتر بڑھنا ہے. پہلے دور میں لوگ ننگے پاؤں چل لیتے تھے، اس وقت مٹی کے روڈ ہوتے تھے. آج لک ڈالی ہوئی ہے روڈوں پہ. آج کو ننگے پاؤں چلے گا تو بے وقوفی بن جائے کہلائے گی، اس کے پیر جل جائیں گے. تو اسی طرح انسان حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد کسی خوبصورت بت کے سامنے جھکتے تھے، یا کسی زندہ بادشاہ کے بت کے سامنے جھکتے تھے، یا مٹی کے بت کے سامنے جھکتے تھے، تو ہم پروفیسر MBBS کر کے بھی اگر وہی کام کرنے ہیں کہ بتوں کی ہی پوجا کرنی ہے، تو ہمارا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم زیادہ تر خود پرست ہو رہے ہیں، یا دوسروں کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں. کبھی خدا کی پرستش کی؟ جب تک خود پرستی اور سامنے کی بت پرستی سے نکلیں گے نہیں، تب تک ہم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے. ہمیں خدا معلوم ہی نہیں، پرستش کس کی کریں گے؟ دنیا کے بڑے بڑے بتوں کو سہارا بنا لیا اور اپنے بت کو منوانا شروع کر دیا. خود کو منوایا یا بت کو منوایا، یا دوسرے کے بتوں کو مانا. خدا واؤ کہاں ہے جس کی پرستش کرنی ہے، جس کو سجدہ کرنا ہے؟ اسی لیے سیانے کہتے ہیں شروعات میں اکیلے ہو کے سجدہ کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نہ وہاں کسی کا بت ہے، نہ وہاں خود ہے. جب خود سجدہ کرتا ہے اس شے کو محسوس کرو میں کس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کا خیال آہستہ آہستہ خدا کی طرف بڑھ جائے. دوستو بڑھتے رہنا ہے. آپ کے اندر وہ عدالت موجود ہے. ہم لوگوں کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم سنانے والے بھی اداکار ہیں. ہم اپنے اپنے مطلب کی چیز سنا رہے ہیں، گن گا رہے ہیں. آپ بھی خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں آپ خوش کر رہے ہیں. ایک واہ واہ بھی کرتے ہیں، روزگار بھی ہمارا چلتا ہے. تو آپ جیسا ہمیں کون لگے گا؟ کبھی خود کو بھی دیکھو
تو جو سنانے والے ہیں وہ اس کو بھی خدا کا سمجھ لو، پھر دیکھنا بہار کیسی ہے، اور خود کا فیصلہ خود سے کرو۔ آپ کے اندر خدا نے میزان رکھی ہوئی ہے، جب بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کو بھی پہچانے، وہ کون ہے جو آپ کے اندر الارم کرتا ہے۔ دروں کی دیواریں بنا کر، دڑے رسم و رواج کی دیواریں بنا کر تالے نہ لگائیں اپنے آپ کو۔ خدا آپ کا اتنا آزاد اور ہر جگہ اور سکون میں دیکھ رہا ہے سب کچھ، آپ کیوں نہیں ویسے ہوتے؟ جس کے پاس جانا ہے آپ بھی تو ذرا کھلے دل سے لوگوں کو دیکھیں، جیسے وہ سب کو دیکھ رہا ہے، قاتل مقتول کو دیکھ رہا ہے، بم دھماکے والوں کو دیکھ رہا ہے، عبادت گاہوں میں برائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، قتل و غارت دیکھ رہا ہے، بچوں کو جمتے دیکھ رہا ہے، مارتے دیکھ رہا ہے، بلکہ پیدا بھی کر رہا ہے اور مار بھی رہا ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم کون سی قید میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم خدا کے ہیں تو خدا کی طرح ہمیں بھی تو دنیا دیکھنی ہے نا، کہ نہیں دیکھنی؟ تو دوستو آگے بڑھو، چلو نیکسٹ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو خوش رہو، رہنے کی عادت ڈالو، یہ زندگی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، قبضہ گروپ نہ بنو۔ جیسے وہ کسی آدمی نے کہا تھا نا، کسی بادشاہ کو ایک درویش کیا مانگ، درویش آدمی تھا، وہاں صدا لگائی تو اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا بہت بڑا محل ہے۔ وہ بادشاہ کو کہنے لگا، وہ کتنی خوبصورت سراں ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ فقیر کہتا کہ بے وقوف ہے، یہ اتنے خوبصورت محل کو سراں کہہ رہا ہے۔ جب اس بادشاہ نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کتنا بڑا خوبصورت بادشاہ کا محل ہے، تم سراں کہہ رہے ہو؟ تو فقیر نے پوچھا کہ بادشاہ جی یہ تو بتاؤ آپ کے پہلے یہاں کون تھا؟ تو کہنے لگے میرا والد تھا۔ کہتا اس کے پہلے کون تھا یہاں بیٹھا کرتا تھا؟ وہ بادشاہ تھا، وہ اس کا باپ تھا، میرا دادا تھا۔ تو بولا آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا میرا بیٹا۔ تو بولا کہ سراں نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بادشاہ کا محل تخت و تاج کہہ رہے ہیں، یہ سراں ہی تو ہے۔ کبھی آپ کا دادا تھا، وہ چلا گیا، پھر باپ آ گیا، وہ چلا گیا، آپ باپ آ گئے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا آ جائے گا، وہ آ جائے گا، تو یہ سراں نہیں تو کیا ہے؟ بادشاہ کو اس کی سچائی دیکھ کر غصے کی بجائے اس کے ہوش آ گیا کہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو میں سچا ہوں، یہ فقیر بات سچ کر رہا ہے۔ اور اس بادشاہ نے اپنے آپ کو فقیر بنا لیا اور اپنی بادشاہت کو سراں بنا لیا۔ اسی ٹائم اپنی بادشاہت ودیت کر کے خود فقیر کے بیس میں کورس کرنے چلا گیا، اور اس بادشاہ کا نام لوگ ابراہیم ادم کہتے ہیں، اور ساتھ رحمت اللہ لے بھی لگاتے ہیں۔ ابراہیم ادم اچھے پائے کے ولی ہوئے، مطلب ان کی باتیں بتاتی ہیں ہمیں کہ رب کی راہ کے مسافر تھے اور خوبصورت مسافر تھے۔ تو یہ دوستو قبضہ نہیں ہے، یہ جو ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں یہ بھی عارضی ہے۔ ہو سکتا ہے باپ نے بنایا، میں رہ رہا ہوں، میرے بعد میں اسی میں میرا پوتا رہنا شروع کر دے، میں یہاں نہ رہوں۔ تو قبضہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ تم ادھر نہیں آ سکتے، میں ادھر نہیں جا سکتا، تم ایسے نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو کچن میں نہیں گھومنے دیتے۔ ساس اپنا قبضہ کرتی، بہو اپنا قبضہ کرتی، دنیا دیکھ رہی، یہ تماشے ہو کیا رہے۔ تو پھر انسان نہ ساس کی سائڈ لیتا ہے نہ بہو کی سائڈ لیتا ہے، بس خدا کے آگے نگاہ کر کے دیکھتا ہے، قدرت کے تو جانتا ہے۔
اب اولاد یہی بنی ہوئی ہے بیچاری، کیا کرے؟ ایک طرف وہ ہے جو پردیسن ہے، جس کو اپنی بیوی بنا کر لایا ہے، اس کے بہن بھائی چھڑائے ہیں میں نے، اس کو گھر پہ لایا ہوں۔ دوسری طرف والدین ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، اس نے بھی 20-25 سال اسی سہارے مجھے پالا ہوتا ہے، بوڑھا ہوں گے تو میری پرورش کرے گا۔ اب انسان دونوں کے درمیان پھنس گیا۔ ادھر بھی خدا کا حکم ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، ادھر بھی ہے کہ وہ آپ کا لباس ہے، آپ کی امانت ہے۔ اب انسان کیا کرے؟ پھنس گیا نا۔ بس جیسے ہی انسان دو پڑوں کے درمیان پھنستا ہے، وہی گندم پسی جاتی ہے، وہی گندم پسنے کے بعد جیسے اسے گرمی لگتی ہے، بعد میں جب اسے سکون آتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے اب میں کھانے کے قابل ہو گیا، اب دائیں بائیں سب کو برداشت کرتا ہے، چلو چلنے دو، نظام قدرت تیرا ہے، میرا تو نہیں۔ وہ ماں بھی تیری مخلوق ہے، بیوی بھی تیری مخلوق ہے، بچے بھی تیری مخلوق ہے، سب کچھ اپنی اپنی جگہ خوش رہے۔ تو اسی طرح دوستو، اپنا قبضہ نہ کر، سب کو رب کا سمجھ لے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھر بار بچے دنیا سب کچھ خدا کا ہے، بس مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے کہ بچے مجھے پانی پلا دیں، یہ استعمال ہو گئے میرے، بس۔ جیسے ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں، کپڑے پھر استعمال کے رکھ لیتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں، ایسے بس یہ زندگی کا حصہ ایسے ہی چلتا ہے۔ دوستو خوش رہو، آگے بڑھتے رہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ امن دے، اور وہ دے گا جب ہم سب کچھ اسی کا سمجھ لیں گے۔ خوش رہو۔